مجھے شادی کے بعد کینسر ہو گیا، لیکن میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا۔ اس نے میرے لیے ایک نوجوان ملازمہ کو بندوبست کر دیا۔ کئی دن گزرے، وہ ملازمہ مجھے پریشان نظر آتی۔ ایک دن شوہر کی غیر موجودگی میں کہنے لگی کہ باجی، تمہارا شوہر ٹھیک آدمی نہیں۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور اسے خاموش کروا دیا۔ 2 مہینے بعد اچانک ہی وہ حاملہ نظر آنے لگی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے ایسی بات کہی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہر رات میرا شوہر دوسرے کمرے میں دیوار کا سہارا لے کر لاؤن میں آ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جب گھر کا مین ڈور کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے حیران ہو کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ میرے شوہر کو آنے میں ابھی 2 گھنٹے کا وقت باقی تھا، لیکن اس وقت گھر کے اندر کون آیا؟ میں تھوڑا پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی میں کچھ سمجھتی یا کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی لاؤنج میں میرے شوہر ہی داخل ہوئے۔ سرفراز کو دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی برابر والے گھر میں دن کے وقت ڈکیتی ہوئی تھی۔ وہ خواتین کچھ نہیں کر پائی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں تھوڑا ہلکان ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب آئے تھے اور میرے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے میرے پاس ہی بیٹھ گئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ مزید بولے تھے، دراصل میں اس لیے جلدی آ گیا ہوں کہ ایک ملازمہ کا بندوبست کیا ہے۔ سوچا تم سے ملاقات کروا دیتا ہوں، کل سے وہ اپنی ڈیوٹی پر آ جائے گی۔ پورا دن وہ تمہارے ساتھ رہے گی اور رات کے وقت میں آ جاؤں گا، تو تمہیں پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بول رہی ہے کچھ دن تک دن میں آئے گی اور پھر کوشش کرے گی کہ رات کے وقت بھی یہیں گزارا کرے گی، تو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ میں نے مسکرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ خدا نے مجھے ایک ایسی محبت کرنے والے انسان سے نوازا تھا کہ میں جتنا بھی اس رب کا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ کہنے کو میں کینسر کی مریضہ تھی، ان کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دیتے۔ شادی کے محض 1 ہفتے بعد ہی مجھے کینسر ڈائیگنوز ہو گیا تھا، مگر شاید قسمت اچھی تھی اور قسمت میں میرے شوہر جیسا انسان لکھا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ہر وقت مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، میرا بالکل بچوں کی طرح خیال رکھتے تھے۔ ایک بار میں نے تڑپ کر ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، طلاق دے دو، مجھے میری امی کے گھر پھینک آئیں، آپ کی ساری زندگی میری وجہ سے برباد ہو گئی۔ ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے سچ سور کر بیٹھے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرے، اس کے ساتھ گھومے پھرے، اس کے لیے مزے مزے کے کھانے بنائے، جب وہ گھر آنے والا ہو اس کے لیے تیار ہو کے اس کا انتظار کرے۔ لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری طبیعت ہی میرا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ اب تو حال ایسا تھا کہ میں ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں پاتی تھی۔ اب تو دھیرے دھیرے میرے سر کے بال بھی اترنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ہمیشہ میرے شوہر مجھے سمجھاتے تھے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بیماریاں، خوشیاں، ہر چیز زندگی کا حصہ ہے۔ اگر تم اس بیماری کو سر پر سوار کرو گی اور اس بیماری کے ہمراہ جینا چھوڑ دو گی تو کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ بہتر ہوگا اسی مرض کے ساتھ آگے بڑھو اور اچھے کی امید رکھو، بے شک رب العالمین کرم کرنے والا ہے۔ میرے شوہر نے دروازے کی طرف دیکھ کر آواز دی، آ جاؤ بانو، کیا ہوا، وہاں کیوں رہ گئی ہو؟ ان کی آواز دینے کے دیر تھی کہ اچانک ہی لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا اور ایک کمسن لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے میں کافی اچھی تھی، کپڑے بھی سلیقے سے پہن رکھے تھے، سر پہ دوپٹہ اوڑھے وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے کہ یہ ہے میری بیوی، ان کا خیال تمہیں 24 گھنٹے رکھنا ہے۔ اگر تم نے اپنی ڈیوٹی طریقے سے نبھائی تو یاد رکھنا تمہاری سیلری میں ڈبل کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی طرف سے کوئی بھی شکایت موصول ہوئی تو پھر انہوں نے تمہارے خلاف کوئی بھی بیان دیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی ایک دم سہم سی گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کا رویہ دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی تھی۔
نہ جانے کیوں جس انداز میں میرے شوہر نے اس ملازمہ سے بات کی تھی، مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ اس ملازمہ کو بہت پہلے سے جانتے ہوں۔ لیکن میں نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے تھے، اپنا سر جھٹکا اور بانوں کو قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ میرے قریب آ چکی تھی، پاس کھڑی ہو کے اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا تھا۔ جب میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کھانا وغیرہ بنانا آتا ہے؟ اس نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا، تو میں نے شکر کا سانس لیا تھا کہ چلو آسانی ہو جائے گی، ورنہ آج کل کی ملازمہ بھی ایسے ہی پھوڑ ہوتی ہیں، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں آتا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ لڑکی کام صفائی سے کرے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دو چار باتیں پوچھنے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو ہاں بول دی تھی۔ وہ لڑکی مجھے اب مناسب لگ رہی تھی۔ مجھے واقعی ہی میں ایک ملازمہ کی بے حد ضرورت تھی۔ جب سے میری طبیعت خراب ہوئی تھی، گھر کے کام بھی میرے شوہر ہی کے کاندھے پر آ گئے تھے۔ باہر کا نظام سنبھالنا، مجھے دیکھنا اور پھر گھر کی ڈیوٹی بھی دینا، ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک انسان ایک وقت میں تین ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا تھا۔ اس بات کا مجھے بہت اچھے سے خیال تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ گھر آ چکی تھی اور میں تھوڑا لیٹ جاگی تھی۔ دروازہ میرے شوہر نے ہی کھولا تھا۔ ناشتہ وغیرہ بھی اسی نے ہی بنایا تھا۔ تقریباً 11 بجے کے قریب اس نے مجھے جگایا تو میں تھوڑا بیزار ہوئی تھی۔ میں تھوڑی دیر سے جاگنے کی عادی تھی، مگر اس کے اٹھانے پر میں اٹھ گئی تھی، لیکن ساتھ میں نے اسے تاکید بھی کی تھی کہ آئندہ مجھے اس طرح نہ جگانا۔ وہ مجھے کمرے سے تھام کر بولی تھی کہ صاحب بول کر گئے تھے کہ آپ کو 11 بجے تک جگا دیا جائے، کیونکہ آپ کی میڈیسن روزانہ لیٹ ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو میڈیسن وقت پر دینی ہے۔ وہ مجھے واش روم کے قریب چھوڑتے ہوئے مدھم آواز میں بولی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا تو ایک عجیب سی بے چینی سی اس کے چہرے پر تھی۔ لڑکی کے وجود سے مجھے محسوس ہوئی کہ بنا کچھ کہے بھی بولے واش روم چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں باہر آئی تو دروازے کے پاس ہی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے تھام کر وہ اب باہر لے آئی تھی۔ ناشتہ میرے سامنے رکھتے ہوئے وہ سوالیہ بولی، بیگم آپ کو کینسر کب ہوا تھا؟ اس کی بات سن کر میں دھیمی آواز میں بولی تھی، شادی کے بعد۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ سچ بتائیں، کیا واقعی ہی؟ مجھے اب حیرانگی ہوئی تھی کہ وہ اس طرح کیوں پوچھ رہی ہے۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی کہ دراصل صاحب کی پہلی بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں بہت پرانی ملازمہ ہوں، برابر میں بھی کام کرتی ہوں، اور صاحب کے پاس میں نے بہت پہلے نوکری کی تھی۔ جب ان کی پہلی بیوی تھی ان کو بھی کینسر ہو گیا تھا اور پھر کچھ وقت بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے ساتھ بھی شادی کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ جبکہ اس ملازمہ کی بات سن کر میرا پورا وجود سکتے میں آ گیا تھا۔ میرے شوہر نے کبھی مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ پہلے بھی شادی شدہ تھے۔ شادی کے دوران بھی میرے امی بابا نے پہلے انویسٹیگیشن کروائی تھی، تب ہمیں ان کے بارے میں کوئی ایسی خبر نہیں ملی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ میرے شوہر کنوارے تھے، ان کی پہلی شادی کبھی نہیں ہوئی تھی، ان کی پہلی بیوی میں ہوں۔ میں فوراً اس کی بات کو رد کرتے ہوئے بولی۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، نہیں بی بی، میں دعوے سے یہ بات بول سکتی ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ صاحب سے پوچھ لینا۔ وہ اتنے یقین بھرے لہجے میں بول رہی تھی کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ کل یہی تو ہوا تھا، جب میرے شوہر اس سے بات کر رہے تھے تب مجھے یہی گمان ہوا تھا کہ وہ اسے جانتے ہیں، اور اب اس کی بات سن کر میرا پورا وجود سکتے میں آ چکا تھا۔ خیر آپ یہ بتائیں کہ دوپہر کے کھانے میں کیا بناؤں؟ وہ میرا سکون غارت کر کے مجھ سے اب دوپہر کے کھانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ دل تو کیا کہ بانوں کو خوب سنا کر آج گھر بھیج دوں، لیکن پہلے ہی دن میں ملازمہ کے ساتھ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسے تمام کام بول کر میں چپ ہو گئی تھی۔
لیکن دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ کیا میرے شوہر پہلے شادی شدہ تھے؟ وہ اس عورت کو بھی کینسر تھا؟ یہ تھوڑی حیران کر دینے والی بات تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنا موبائل بانو سے منگایا۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر رات کو 10 بجے گھر واپس آتے اور اتنے وقت میں میرا خون سوچ سوچ کر مزید خشک ہو جاتا۔ موبائل ہاتھ میں آتے ہی میں نے ان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی، ماتھے پہ پسینہ بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں جان چکی تھی کہ میری طبیعت اب خراب ہو رہی ہے، لیکن غصہ اتنا شدید تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ چند لمحے کے بعد کال ریسیو ہو گئی تھی۔ وہ میرے شوہر کا محبت بھرا لہجہ میرے کان کے پردوں سے ٹکرایا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ناشتہ وغیرہ کر لیا اور دوائی لی تھی تم نے؟ اس کی بات سن کر میں فوراً بولی تھی، سرفراز مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میرا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوتا، آواز میں لرزش کی امتزاج تھا۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئے تھے۔ وہ ایک دم بولے تھے، کیا تم رو رہی ہو؟ ان کا یہ کہنا تھا اور میری آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ میں فوراً بولی، آپ کہیں بھی ہیں فوراً گھر آ جائیں، مجھے آپ سے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیں گے، روتے ہوئے بولی تھی۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ فون بند ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے ابھی بھی بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیسے چھپائی؟ بے شک وہ عورت مر چکی تھی، لیکن کم از کم وہ ہمارے علم میں تو ڈالتے کہ وہ پہلے شادی شدہ تھے۔ میں جو یہی گمان کیے بیٹھی تھی کہ میرے شوہر کنوارے تھے، اب حقیقت سامنے آنے پر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میرے شوہر میرے سامنے کھڑے تھے اور میں ان سے پوچھ چکی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ چند لمحے وہ خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، ہاں میری والدہ نے میری شادی کروائی تھی، مگر میں اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے بعد اس کو بھی کینسر ہو گیا اور محض 1 ماہ بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امی نے ہی منع کیا تھا کہ تم لوگوں کو پہلی شادی کا نہیں بتانا۔ تم امی کو بھی بہت پسند تھی اور مجھے بھی۔ میں تو تم سے بہت محبت بھی کر بیٹھا تھا۔ اب ڈر یہی تھا کہ اگر تمہیں اس بارے میں علم ہو گیا تو تم انکار کر دو گی۔ یہ بول کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ چند لمحے بعد انہوں نے سر اٹھایا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے کہ سوالیہ لہجے میں بولے تھے کہ کیا مجھے شادی کرنے کا حق نہیں تھا؟ ہاں میں نے تم سے جھوٹ بولا، لیکن میں تم سے محبت کرتا تھا۔ وہ میرے قریب آ گئے تھے، مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اور اتنی محبت سے بولے تھے کہ میں خاموش ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں غصے سے پاگل ہو رہی تھی، لیکن اب اپنے شوہر کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، ایسا اکثر ہوتا تھا۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور میرے سامنے آتی تھی اور میرے شوہر مجھے اتنی آسانی سے راضی کر لیتے تھے کہ کئی بار تو میں دنگ رہ جاتی تھی کہ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس بات کو 1 ہفتے کا وقت بیت گیا تھا، لیکن ایک چیز میں نے نوٹس کی تھی کہ اب ملازمہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، ہر وقت اپنے کام میں ہی مگن رہتی تھی۔ کبھی میں اسے پکارتی تو وہ اتنی بری طرح سے ڈر جاتی تھی کہ میں خود حیران رہ جاتی تھی کہ اسے کیا ہو گیا، ورنہ شروع کے دن میں وہ مجھ سے اتنی فرینکلی ہو رہی تھی اور اتنی فرینکلی بات کر رہی تھی کہ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ اچھا ہے میں کسی کے ساتھ گھل مل جاؤں۔ لیکن اب اس کا ریزرو رہنا اور اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا اور میں لاؤنج میں بیٹھی اپنا موبائل فون استعمال کر رہی تھی جب اچانک ملازمہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ پوچھا تھا کہ کیا ہوا، کوئی کام ہے؟ میرا انداز بے حد نارمل تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ نہیں، کوئی کام نہیں تھا، آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔
میں اب تھوڑا پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر میں نے فوراً اسے بیٹھنے کی ہدایت کی تھی، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی کہ میں بہت ہمت کر کے آپ کے پاس آئی ہوں بیگم صاحبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ میرا درد سمجھنے کی کوشش کریں گی اور میری مدد بھی کریں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے بھویں اچکائی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ دیکھو بانو، پہیلیاں نہ بھجواؤ، جو بھی بات ہے فوراً کرو۔ میری طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، میں مزید ہلکان نہیں ہونا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی تھی کہ بیگم صاحبہ، آپ کے شوہر اچھے انسان نہیں ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ، ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی میں دھاڑ کر بولی تھی کہ خبردار بانو، جو تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا تو اس وقت بھی تم نے میرے اور میرے شوہر کے درمیان لڑائی لگوائی تھی، اور اب بھی تمہارا یہی ارادہ لگتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہیں جاب سے نکال دوں؟ اور تمہارے لیے مزید پریشانیاں بھی کھڑی ہو جائیں گی۔ میری بات سن کر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی کہ نہیں بیگم صاحبہ، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں تو آپ کو، ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی میں بولی تھی کہ جاؤ اور جا کر رات کے برتن دھو، فضول کی باتیں کرنا تمہیں آتی ہیں، کام میں ذرا تمہارا دماغ نہیں لگتا، بس بکواس کروا لو۔ میری بات سن کر وہ بری طرح سے سہم گئی تھی اور جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں نے غصے سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ یہ لڑکی میرے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ دل کیا کہ ابھی اپنے شوہر کو بلاؤں اور اسے 9 دو 11 کروں۔ اس وقت بھی اس نے ایسا ہی الٹی پلٹی بات کر کے مجھے میرے شوہر کے خلاف کیا تھا، اور اب بھی اس کا یہی ارادہ لگ رہا تھا۔ فی الحال میں نے خود کو قابو میں کر لیا تھا۔ غصہ میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی مجھے یہی سمجھایا تھا کہ غصہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ خود کو جتنا ہو سکتا ہے خوش رکھیں، اور میں بھی اتنی ہی اچھی ملازمہ کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن اس کی حرکتیں مجھے سمجھ سے بالاتر تھیں۔ یہ لڑکی واقعی ہی میرے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آج معمول کا دن تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اچانک میری نگاہ بانو پر پڑ گئی۔ وہ زمین پر بیٹھی پونچھا لگا رہی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ آج مجھے اور دن کی نسبت کافی کمزور لگ رہی تھی۔ میں اس کے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی کہ بانو، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تمہاری؟ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اب وہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، بس دو ٹوک کام کی بات کرتی اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اب وہ ہمارے گھر میں ہی رہنے لگی تھی، میرے لیے بہت آسانی ہو جاتی تھی۔ صبح اٹھ کر مجھے پریشان ہونا نہیں پڑتا تھا۔ بانو ہی میرے شوہر کو ناشتہ وغیرہ کروا کر آفس بھیج دیتی تھی۔ اسے اب ہمارے گھر کا کام کرتے ہوئے 2 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ آج میرا منتھلی چیک اپ تھا اور مجھے آج اپنے شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ ابھی میں تیار ہو کر باہر آئی ہی تھی کہ جب اچانک بانو دوڑتے ہوئے کچن میں گئی تھی۔ اسے الٹی ہوئی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ اس سے اچانک کیا ہو گیا۔ میں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کچن میں آ گئی اور اس کی پشت دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی کہ کیا ہوا بانو، سب ٹھیک ہے؟ میری بات سن کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہاں بولا اور پھر اپنا چہرہ وغیرہ صاف کر کے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ جی بیگم صاحبہ، ٹھیک ہوں۔ اس کا چہرہ پیلا زرد ہو رہا تھا، دیکھنے میں بھی کافی کمزور لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ کیا ہوا بانو، تم ٹھیک ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے نہ ہاں میں جواب دیا تھا اور نہ ہی نہ میں۔ ابھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تھی۔ جب بانو میرے قریب آ کر بولی تھی کہ میں ٹھیک ہوں بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جائیں اپنا چیک اپ وغیرہ کروا کر آئیں، خیال رکھیں اپنا۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے باہر لے آئی۔ اس کا مدھم لہجہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آج کچھ عجیب تھا جو مجھے اسے دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر
اندر واپس چلی گئی تھی۔ پورا راستے میں بانو کے بارے میں ہی سوچتی جا رہی تھی۔ اسے اچانک سے کیا ہو گیا؟ وہ تو بالکل نارمل تھی، مگر کچھ دنوں سے اس کی طبیعت کافی بوجھل لگ رہی تھی، اور آج تو جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ مجھے کچھ اور ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جسے یہ باتیں سمجھ نہ آتی ہوں۔ میں ایک شادی شدہ عورت تھی جس کے پاس ہر قسم کی معلومات ہوتی ہے۔ مجھے چپ چپ محسوس کر کے میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے تھے، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ کروں، لیکن میں چپ رہی تھی۔ معاملہ لڑکی کا تھا اور میں اپنے شوہر کو بتا کر اس بیچاری کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جب منع کیا تو وہ خاموش ہو گئے تھے۔ منتھلی چیک اپ کے بعد ہم گھر واپس آ چکے تھے۔ میرے شوہر مجھے دروازے کے پاس ہی چھوڑ کر واپس آفس کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ آج ان کی ایک بہت ہی ضروری میٹنگ تھی، اس لیے انہوں نے گھر آنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ مجھے بانو ہی اندر لے کر آئی تھی۔ ابھی وہ پانی کا گلاس لینے کے لیے کچن میں جاتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کی کلائی کو تھاما تھا اور اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بولی تھی کہ تم مجھے اپنی بڑی بہنوں کی طرح سمجھو۔ جو بات ہے وہ مجھے بتاؤ۔ پتہ نہیں کیوں مجھے تمہیں دیکھ کر کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ سچ سچ بتانا، کیا تم حاملہ ہو؟ میرا یہ سوال شاید اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، بس سر کو ہلکی سی جنبش دے کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ کیا فرق پڑتا ہے بی بی جی، جب قسمت ہی خراب ہو تو انسان شادی سے پہلے بھی حاملہ ہو ہی جاتا ہے۔ یہ بول کر وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ میں سانس روکے اس کی پشت دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا بول کر گئی ہے۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ کنواری تھی، محض 19 یا 20 سال کی، ایسے کیسے وہ حاملہ ہو سکتی تھی؟ چند لمحے بعد وہ پانی کا گلاس لے کر باہر آئی تھی اور میری طرف پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے بولی تھی کہ آپ ان باتوں کے بارے میں نہ سوچیں، یہ آپ کو صرف اور صرف تکلیف دیں گی، آپ پانی پئیں۔ لیکن اب میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں ایک عورت تھی اور میرا فرض تھا کہ میں ایک دوسری عورت کی مدد کروں جو اس وقت مجھے وکٹم لگ رہی تھی۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک بار پھر اپنے سامنے بٹھا چکی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ پلیز بانو، خدا کے لیے مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد لازمی کروں گی۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم ایک بہت بڑی مصیبت میں آ چکی ہو اور میں تمہیں اس طرح ایسی مصیبت کے وقت اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ ایک بار مجھ سے اپنی تکلیف شیئر تو کرو، کیا پتہ میں تمہارے کام آ جاؤں، کیا پتہ میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ میری بات سن کر وہ بولی تھی کہ آپ میرے لیے آسانی نہیں بلکہ مشکل پیدا کر دیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو کبھی میری بات پر بھروسہ نہیں ہوگا، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے، لیکن میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں تمہاری ہر بات پر بھروسہ کروں گی۔ بتاؤ، کون ہے تمہارا مجرم؟ کس نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ میرے سوال پر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ایک گہری سانس اس نے ہوا کے سپرد کی تھی اور پھر دھیرے دھیرے جو باتیں وہ میرے سامنے میرے شوہر کے بارے میں بتانے لگی، وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ مجھے اپنے کانوں میں دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر اتنا گھٹیا کام بھی کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میں چیخ پڑی تھی، بانو تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، سرفراز ایسے نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر وہ یکدم بولی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ آپ ایسے ہی برتاؤ کریں گی، اسی لیے میں نے آپ سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ شروعات میں ہی میں نے آپ کو بتانا چاہا، لیکن بی بی آپ کے شوہر اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ نے میری بات ہی نہیں سنی بلکہ الٹا مجھے ہی ذلیل کر دیا۔ شاید ہم غریب لوگوں کی قسمت ہی خراب ہوتی ہے،
اگر میں اس گھر سے نوکری چھوڑ کر گئی تب بھی میری عزت ہی خراب ہوگی، اسی لیے میں مجبور ہوں آپ کے پاس کام کرنے کے لیے، ورنہ کب کی یہاں سے چلی جاتی۔ یہ بول کر وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میرے ہی گھر میں، میری ہی چھت کے نیچے میرا ہی شوہر اتنا گھناؤنا نہ کام کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج سرفراز آ جائیں، میں ان سے یہ باتیں پوچھ کر رہوں گی، لیکن پھر میں کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اگر میں نے سامنے سے ان سے یہ باتیں پوچھی تو وہ مجھے پھر ایکسپرٹ تھے، ہو سکتا ہے وہ مجھے بھی نقصان پہنچائیں، اسی لیے میں چپ ہو گئی تھی۔ میں نے بیٹھے ہی بیٹھے ایک منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ بے شک میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن دماغ بالکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا تھا۔ اب تو مجھے اپنی بیماری پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں دل کہتا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، میرے شوہر ہی کسی چیز میں ملوث ہیں۔ پہلی بیوی کو بھی کینسر ہو جانا اور دوسری کو بھی کینسر ہو جانا، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا لاجک ضرور تھا۔ مجھے رات کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ جو درندگی میرے شوہر دکھا رہے تھے وہ رات کے وقت ہی دکھاتے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے میری ملازمہ میرے شوہر پر غلط الزام لگا رہی ہو، لیکن نہ جانے کیوں اس کے معصوم صورت دیکھ کر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور رات کا اندھیرا اپنے آپ پھیل چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور میرے شوہر آ چکے تھے۔ کھانا وغیرہ بھی کھا لیا تھا اور کمرے میں بیٹھے اب اپنا لیپ ٹاپ استعمال کر رہے تھے۔ میں نے ان پر یہی ظاہر کیا ہوا تھا کہ میں سو چکی ہوں۔ تقریباً 15 منٹ بعد انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا تھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ میں جان چکی تھی کہ وہ کیا کرنے گئے ہیں۔ میں ٹھیک 10 منٹ بعد ہمت کر کے بستر سے نکلی تھی اور دروازے کا سہارا لے کر میں باہر آئی تھی۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق دوسرے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی۔ کچن کے باہر بانو موجود نہیں تھی اور یعنی اس معصوم کے ساتھ درندگی کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ میں بہت ہمت کر کے دروازے کے پاس آئی تھی اور اندر جھانک کر دیکھا تو میں نے ضبط سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ میں نے فوراً اپنا موبائل لیا تھا اور پولیس کو کال کی تھی۔ میں آج انصاف کرنا چاہتی تھی۔ اگر آج میں اپنے شوہر کو بچا لیتی اور انہیں یہی کام کرنے دیتی تو میں کبھی بھی اللہ کو منہ نہیں دکھاتی۔ میرے شوہر اپنے 4 دوستوں کے ہمراہ اس معصوم کے ساتھ غلط کاری کر رہے تھے۔ یہ کام وہ پیسے کے لیے کرتے تھے اور ان کی پہلی بیوی بالکل صحت یاب تھی، اسے کوئی کینسر کا مرض نہیں تھا، وہ معصوم بے قصور تھی، لیکن میرے شوہر اس کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے تھے۔ اپنے دوستوں سے پیسے لے کر اس کی عزت رونتے تھے۔ لوگوں میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ وہ کینسر کی مریضہ ہے، لیکن کچھ وقت بعد وہ یہ سب درد نہ سہتے ہوئے مر گئی تھی۔ انہیں مجھ سے بے حد محبت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن قدرت نے ان کے ساتھ یہی کھیل نہ کھیلا۔ انہوں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا، خدا نے ان کی محبت کو کینسر جیسے مرض میں مبتلا کر دیا تھا، اور اب وہ بانو کے ساتھ بھی یہی کر رہے تھے۔ لیکن بانو کا سچ سامنے آ گیا تھا، کیونکہ قدرت کو میرے ہی ہاتھوں انہیں ایکسپوز کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی پولیس کی وین آ گئی تھی۔ میرا کال کرنا بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ ان کے دوست گرفتار ہو گئے تھے اور بانو کو رہائی مل گئی تھی، اور مجھے بھی۔ میں اپنے امی بابا کے گھر لوٹ آئی تھی۔ میرا شوہر نے مجھ سے خوب شکوے کیے تھے، انہوں نے مجھے خوب برا بھلا کہا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، تمہیں ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، تم سے محبت کی تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جبکہ مجھے افسوس ہوا تھا ان کی حالت کو دیکھ کر، وہ کتنی بری صحبت کا شکار تھے، ان کے باوجود وہ مجھے ہی دوش دے رہے تھے۔ اپنی پہلی بیوی کا قتل اور بانو کی عزت اتار کے جرم میں انہیں قانون نے سزا موت سنا دی۔ میں اس دن خوب روئی تھی۔ میرے شوہر نے میرا سب کچھ لیا تھا، میرے آئیڈیل تھے وہ،
میری زندگی کا کل اثاثہ تھے، لیکن میں آج شکر ادا کرتی ہوں کہ اس آدمی کو سزا مل گئی تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری 3 زندگیاں برباد ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے ان کی پہلی بیوی جو بیمار نہ ہوتے ہوئے مر گئی تھی، اور دوسری بانو جس کا قصور نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اسے تکلیف سے دوچار کیا گیا تھا، اور تیسری میں جو ان چیزوں کا نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بن گئی تھی۔ بے شک رب العالمین دیر سے ہی صحیح لیکن کالے کرتوت کرنے والوں کو سچ سامنے لے ہی آتا ہے۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا مت بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔